بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رات کا آخری پہر تھا اور اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی. فرماتی رات کے اس پہر میں اس وقت میں میرے گھر کا چراغ بھی گل ہو گیا اور میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئی. اب سوئی آپ سمجھتے ہیں کپڑے سینے کی جو سوئی ہوتی ہے وہ کتنی باریک ہوتی ہے، اگر ابھی بھی گر جائے اتنی روشنی ہے اس میں بھی ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. چراغ بھی گل ہو جائے، بتی بند ہو جائے تو پھر کیسے ملے گی. فرماتی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے کمرے میں صاحب معراج رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا جب کمرے میں آئے آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا. اور کتنا روشن ہوا؟ فرماتی اتنا کہ میں نے اپنی سوئی اس روشنی میں تلاش کر لی. اب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. ابھی ذرا سوچی کتنی بڑی محرومی ہے. کبھی سوچا آپ نے قیامت کے دن نبی پاک کے سوا ہے کون جس کے پاس ہم نے جانے والے پل صراط سے پار لگانے والے ہیں، اپنے کرم میں ہمیں چھپانے والے ہیں، اور اگر آقا ہی کا دیدار نہ ہوا تو اس سے بڑی محرومی. بی عائشہ نے عرض کی حضور وہ کون آپ کی زیارت کے ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. نبی پاک کا نام سنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو لازمی ہے کہ درود پاک پڑھا جائے. مگر آج کتنی بار درود پاک پڑھا، کتنی بار اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا. کہتے کچہری وہ بیٹھے ہوں گے، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھیں گے، وہ چائے ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کتنے گھنٹے نکل جاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے. حالانکہ یہ کہیے سبحان اللہ، آپ کہیے الحمدللہ، آپ کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ. 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگے، 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ. مگر آدھے منٹ میں کیا کما لیا آپ کو پتا ہے؟ کتنے کما لو گے نوکری کر کے، مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، فیکٹری لگا کر آدھے منٹ میں. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اسی زبان سے بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہو، اور یہی زبان حرام کاموں میں صرف ہو تو بندہ جہنم میں جا سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو زبان کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، اپنی زبان کو خوب اللہ اور اس کے رسول سے ذکر کرنا، ذکر سے تر رکھنا نصیب فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں جس بات پر آپ کی توجہ چاہوں گا، آج میرے بیان کا جو موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے ہمارے سب سے بڑے دشمن کی. بعض لوگوں نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں مگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، قبیلے کے دوسرے لوگوں سے. کئی دشمنیاں تو سالوں سے چل رہی ہیں بدقسمتی کے ساتھ. ہمارا اسلام جب آیا، نبی پاک آئے، تو پیارے آقا کے آنے سے پہلے نا جو لوگ تھے وہ یہی تو کرتے تھے. خاندانی دشمنیاں تھیں، بچیوں کو زندہ دبا دیتے تھے، نسلوں کی پرورش کرتے تھے کہ باپ کا بدلہ لینا ہے، دشمن کے بچے کو جا کے مارنا ہے. میرے آقا آئے تو سب کو انسان بنا دیا، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر بتایا کہ اسلام یہ درس نہیں دیتا. خود نبی پاک نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا. کلمہ نبی پاک کا پڑھتے معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. نہیں جناب، ہم کیسے معاف کر دیں؟ فلاں قبیلے والے نے ہمارا بندہ مارا تھا، اب جب تک ہم اس کے ساتھ بندے نہیں ماریں گے ہمیں چین نہیں آئے گا. اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. اگر کسی ایک شخص نے غلطی کی، پوری قوم کو، پورے قبیلے کو، پورے خاندان کو دیں گے. اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا ہے. آؤ، یہ مسلمان ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں. میری قوم کا نہیں، میرے قبیلے کا نہیں، میری بولی، میرے شہر کا نہیں، مگر میرے آقا کا امتی تو ہے نا.
میرے رب کو رب ماننے والا میرا بھائی ہے. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. شیطان ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. دشمن کون ہے ہمارا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن فرماتا ہے, اللہ کا کلام فرماتا ہے, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر آج شیطان کو تو کسی نے دشمن نہیں سمجھا. بدلہ لو تو لو نا شیطان سے, غصہ نکالنا ہے, خلاف کام کرنا ہے, نیچا دکھانا تو شیطان کو دکھاؤ نا. اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے. شیطان سے بڑی زبردست دوستی ہے لوگوں کی. آپ کہیں گے شیطان سے کون دوستی کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کرتے. اچھا, کہتے تو آپ یہی ہیں کہ شیطان سے دوستی نہیں ہے. مسلمان کہتا یہی ہے شیطان میرا دشمن ہے, مگر سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان سے پکی دوستی ہے. اب بتاؤں کیسے. بندہ سب سے زیادہ بات کس کی مانتا ہے؟ جس کا سب سے پکا دوست ہو. دشمن کی کوئی بات مانتا ہے؟ آپ کا دشمن ہو, جانی دشمن ہو, کہ جناب فلاں جگہ چلنا ہے, کہ میں تیرے ساتھ کہاں سے جاؤں گا, تو میرا دشمن ہے. دوست کہتا ہے آدھی رات کو چلیں, وہ کہتے ہیں ہاں میں تیرے لیے جان حاضر. شیطان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں ہم. صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, شیطان کہتا ہے سو جا, کل سے پڑھنا, اگلے جمعے سے پڑھنا. کس کی مانی؟ شیطان. کس کے دوستی ہوئی؟ شیطان سے. ابھی صبح ہو ہی نہیں ہے, آنکھ نہیں کھلی, شیطان سے دوستی جاری ہے. شیطان کی باتیں ماننا شروع. صبح ہو گئی, اب آفس جانا ہے, اسکول جانا ہے, کاروبار پہ جانا ہے. شیطان نے کہا سنتوں والا لباس نہیں پہننا ہے, سنتوں کے خلاف والا لباس پہن. چہرے پر داڑھی ہے, جلدی سے اس کو نکال اور اس کو ڈال دے گندی نالی میں. کس کی مانی صبح صبح؟ شیطان کی. رحمان کی تو نہیں مانی. بازار میں آئے, مارکیٹ میں آئے, کاروبار پر آئے, کوئی بے پردہ عورت سامنے سے گزری, ایک طرف دل میں خیال آیا مسلمان ہوں, آنکھیں نیچی کرنی چاہیے. شیطان کہتا دیکھ لے دیکھ لے. کس کی مانی؟ شیطان کی. موبائل میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ ہم کیوں موبائل پہ پاسورڈ لگاتے ہیں, کیوں کسی کو نہیں دیتے میرا موبائل کوئی نہ دیکھ لے؟ کیا ہوتا ہے موبائل میں جو کوئی اور نہ دیکھ لے؟ ایسی چیز ہوتی ہے کسی کو دکھانے جیسی نہیں ہوتی ہے. کس کی مانی؟ شیطان. اپنے موبائل میں کیا دیکھتے ہیں جو شیطان کہتا ہے؟ ظہر گئی, مانی شیطان کی. عصر قضا ہوئی, مانی شیطان کی. مغرب چلی گئی, مانی شیطان کی. عشاء قضا ہوئی, شیطان ہی کی مانی, رحمان کی نہ مانی. قرآن کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے, اور کھلے دشمن سے ایسی دوستی, جتنی ماں باپ کی نہیں مانتے اتنی شیطان کی مانتے ہو. جتنے بھائی بہن کی بات نہیں مانتے اتنی شیطان کی لوگ بات مانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیطان کے کیا وار ہیں. شیطان, یہ شیطان بنا کیسے؟ پہلے سے شیطان نہیں تھا. یہ عزازیل تھا, یہ فرشتوں کا استاد تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا, ہزاروں سال اس نے عبادت کی, جنت کا خزانچی رہا. اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پیش ہوتے تھے نا, تو فرشتے ہیں نوری مخلوق, فرشتے شیطان کو آگ سے بنایا گیا, جن تھا, مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا درجہ رکھتا تھا کہ جب فرشتے صف بنا کر پیش ہوتے شیطان بھی اس میں شامل ہوتا تھا. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو. حضرت آدم کا جب پتلا بنایا گیا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو, اس مبارک جسم کو, ابھی روح نہیں آئی تھی, اس نے جنت کے دروازے پر رکھ دیا. تو فرشتوں نے ایک بالکل نئی شکل و صورت دیکھی, تعجب کیا, خوش بھی ہوئے کہ یہ تو بالکل نئی چیز ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. شیطان نے دیکھا, کہتا ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی, اللہ نے بنایا. فرمایا اگر یہ بتاؤ اللہ نے اس کو تم پر ترجیح دے دی, اس نئی مخلوق کو یعنی حضرت آدم کو تم سے برتر قرار دے دیا, تو تم مان لو گے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو بالکل مان لیں گے, اللہ کا حکم ہے بالکل مانیں گے, اگر اللہ نے حکم فرمایا تو. شیطان نے کہا میں تو نہیں مانوں گا, میں ہرگز اللہ کا حکم نہیں مانوں گا, میں اسے ہلاک کر دوں گا اگر فرشتہ ہم لوگوں سے بھی افضل قرار دیا گیا. اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر تھوک دیا. ابھی روح نہیں آئی تھی حضرت آدم کے جسم میں. اب میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, شاید بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے. یہ میرے اور آپ کے جو
پیٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوراخ سا ناف کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ناف نہیں تھی پہلے. جب حضرت آدم کا جسم بنایا گیا تھا نا, اس پورے جسم میں کوئی ایسا سوراخ, شیطان نے جس جگہ تھوکا یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ وہ ناف کی تھی. جبریل امین نے اس جگہ سے مٹی کو نکال دیا, یہ بن گیا سوراخ. ٹھیک ہے, اس مٹی کا کیا بنا؟ سنو, اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس مٹی سے کتا بنایا گیا ہے. اس مٹی سے کتا بنایا گیا. کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ انسان کے بڑا قریب ہو جاتا ہے, تھوڑی دیر میں اگر بندہ کسی کتے کو پالے وہ انسان کا اچھا دوست بن جاتا ہے. ساری رات جاگتا ہے اور موقع ملے تو کاٹ بھی لیتا ہے. علماء کہتے ہیں تینوں وصف جو ہے نا اس کے اندر, اس کی وجہ ہے یہ اس لیے انسان کے قریب ہو جاتا ہے کہ مٹی انسان کی ہے اس کے اندر. حضرت آدم کی مٹی سے ہی بنا ہے. رات اس لیے جاگتا ہے کہ جبریل امین کے اس مٹی پر ہاتھ لگے ہیں, اور انسان کو کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک بھی اس میں شامل ہے. بہرحال اب شیطان نے معاذ اللہ تکبر کیا, حسد کیا اور معاذ اللہ تھوک دیا. علماء نے اس کے تحت بڑی پیاری بات لکھی کہ شروع سے, پہلے دن سے ہی, اسٹارٹ سے ہی اس دنیا میں اللہ کے حکم کو فوراً مان لینا بلا چوں چراں, بغیر کسی سوال جواب کے, یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اور اللہ کے حکم کو ہیل و حجت کر کے نہ ماننا, مجھے سمجھ نہیں آتا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یہ اسلام کا حکم کس لیے ہے, یہ شروع سے شیطان کا طریقہ ہے. آج بھی کچھ لوگ ملتے ہیں جن کو بتاؤ اللہ رسول کا حکم ہے, کہتے ہیں لبیک, ہم عمل کریں گے, رب نے فرمایا بالکل ہمارا کام یہی ہے. اور کچھ لوگ نکلے آج کل کہتے ہیں پتہ نہیں اسلام میں یہ حکم کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, یہ ذرا سمجھائیں یہ کس لیے ہے, شریعت کا یہ حکم ہمیں سمجھ نہیں آتا. اللہ کے بندوں, ہم بندے ہیں, بندے کا کام ماننا ہے. جب رب کی طرف سے شریعت کا حکم آ گیا لبیک, ہمارا کام ماننا ہے. ہیل و حجت کرنا, کوسچن مارک کریٹ کرنا, یہ تو شیطان کا طریقہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بلا تردد سکون قلب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننے والا بنا دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ شیطان کے سمیت تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے لبیک کہتے ہوئے, مانتے تھے نا اللہ کی ساری باتیں. یہ جمعے کے دن سجدہ ہوا, زوال سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. شیطان سجدے میں نہیں گیا, انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں. شیطان کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا ہے. اب کیا ہوا, ہزاروں سال کی عبادت, ہزاروں سال کی ریاضت. علماء کہتے زمین پر کوئی جگہ باقی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنے سجدے, جنت کا خزانچی, ٹیچر آف اینجلز, فرشتوں کا استاد, چہرے کا نور غارت ہو گیا, ساری عبادتیں برباد ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اسے نکال دیا. فرمایا نکل جا جنت سے, اور اب تو روز قیامت تک کے لیے لعنتی ہے. کیا ہوا, ایسا کیا کیا تھا شیطان نے؟ ایک بار تکبر کیا تھا, ایک بار بڑائی اور گھمنڈ اور غرور اختیار کیا تھا. کیا کہا تھا, میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر من. اے مکلی ٹھٹھا میں سننے والے عاشقان رسول, سوچو کبھی کبھی ہم بھی تو تکبر نہیں کر جاتے. میں اس سے بہتر ہوں, میں زمیندار ہوں یہ تو حاری ہے, میں دکاندار ہوں یہ تو مزدور ہے, میں علم والا ہوں پڑھا لکھا ہوں یہ تو جاہل ہے, میں خوبصورت طاقتور یہ کمزور ہے. سوچو نا, ایک بار کا تکبر شیطان کو کدھر لے گیا. جو روز تکبر کرتا ہے اس کا کیا بنے گا. اصل میں شیطان پتہ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جا, اکیلا نہیں جانا چاہتا. تو وہ طرح طرح کے وار کرتا ہے. ایک حدیث بچپن سے سن رہا ہوں, مجھے امید ہے تقریباً سبھی کو یاد ہوگی, اور وہ حدیث کیا ہے, جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کے دانہ کے برابر,
What is the meaning? کیوں رائے؟ رائے تو بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، ذرہ، ڈاٹ، یعنی جس کے دل میں اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سمجھو، شیطان سے ہم دشمنی تو مانتے ہیں کہ دشمن ہے، اس کے وار ہی نہیں پتا ہم کو، اس کی چالیں ہی نہیں پتا، وہ کرتا کیا ہے. کسی کے دل میں حسد داخل کر دیتا ہے، کسی کے دل میں تکبر داخل کر دیتا ہے، کسی کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو کہتا ہے تو بڑا نیک ہے، تو بڑا عبادت گزار ہے، جو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے، بدگمانیاں دل میں ہیں، لوگوں کے لیے برا سوچ دل میں داخل کر دیتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں شیطان کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا ٹیسٹ کر دو، کولیسٹرول ٹھیک ہے کہ نہیں، بلڈ پریشر، شوگر، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. اچھی بات ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا، مگر دنیا کی بیماری کا تو اتنی فکر ہے. کبھی یہ والی بیماریوں کے بارے میں سوچا اگر یہ دل میں آ گئی تو ایمان ہی چلا جائے گا. اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں لیتا، اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کراتا. اس کا ٹیسٹ لیبورٹری میں نہیں ہوتا، علماء کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے کہ ہے کیسے، پتہ کیسے چلے کہ تکبر ہو گیا کہ نہیں. شیطان کتنا مردود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو اپنے دربار سے مردود کیا نا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی، الہی تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا ہے، اب اولاد آدم پر مجھے کنٹرول دے، مجھے قدرت دے تاکہ میں انہیں گمراہ بھی تو کر سکوں. اللہ نے فرمایا تو ان پر قابو یافتہ ہے، تجھے قدرت دی. کہتا ہے الہی اور زیادہ کر، اور طاقت چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے، یعنی ان کے پیسوں سے بھی تو گناہ کروا سکے گا. کہتا ہے اللہ اور زیادہ کر. اللہ نے فرمایا ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے. ہمارے جو سینے ہیں نا، دل میں شیطان جا سکتا ہے. اب حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ شیطان کو اتنے اختیار دے دیے، میری مخلوق کا کیا ہوگا، میری جو بعد میں میری اولاد ہے، اولاد آدم کا کیا ہوگا جو تیری مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے کیا سبحان اللہ، فرمایا آدم تیرے یہاں جو بچہ ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ بھی متعین کروں گا جو اسے شیطانی وسوسوں سے بچائے گا. عرض کی الہی اور زیادہ فرما. فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا. عرض کی مولا اور بڑھا دے. فرمایا میں ان سے توبہ چھینوں گا کہ جسموں میں روح باقی ہے وہ توبہ قبول فرما لوں گا. عرض کی مولا اور زیادہ کر. فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا. حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ یہ اب مجھے کافی ہے، اب تیرے بندے میری اولاد اب شیطان سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو پتہ چلا یہ مقابلہ پہلے دن سے جاری ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پر ہماری جانیں قربان کتنا پیارا نعرہ لگایا. دیکھا جائے تو یہ نعرہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ، یہ جنگ ہے ہماری، لڑائی ہے ہماری. وہ چاہتا ہے میں دوزخ میں لے جاؤں، وہ چاہتا ہے میرا آپ کا ایمان چھین لے. مسلمان کو بچانا ہے اپنے آپ کو اس سے، اس کے واروں کو سمجھنا ہے. سنو ایک اور بات، اور یہ نزہت المجالس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا تو شیطان اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تیرے پیغمبر بھی ہیں، تیری کتابیں بھی پیغمبروں پر نازل ہوں گی، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے. شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرے پیغمبر اور تیری کتابیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوں گی، میرے پیغمبر اور میری کتابیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے. اور عرض کی میری کتابیں، فرمایا جھوٹے شعر، تک بندی، خیالی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی. عرض کیا یا اللہ میرا مؤذن کون ہوگا؟ فرمایا راگ اور گانا تیرا مؤذن ہوگا. عرض کی مولا میری مسجد کون سی ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار جہاں حرام کاروبار اللہ کی نافرمانی والا کام ہوتا ہے، فرمایا وہ تیرے بازار تیری مسجدیں ہوں گی. عرض کی مولا میرا کھانا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا. عرض کی میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا نشیلی چیزیں، شراب اور نشہ یہ تیرا پانی ہوگا. شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی. دشمنی تو کر لی ہے، جنگ تو اعلان کرتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے شیطان کے وار کیا ہیں. اب سمجھو
اے شراب پینے والوں، اے نشہ کرنے والوں، سنو، یہ شیطان کا پانی ہے، یہ شیطان کی طرف سے تمہیں لگایا جا رہا ہے۔ لوگ آج حرام کام کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں، جو اتنے لوگ حرام کام کرتے نا، چاہے حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں، حرام پیتے کھاتے ہیں، کبھی سوچو آپ اگر نشے کی حالت میں موت آ گئی تو؟ احادیث کا یہ مضمون ہے، بندہ جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کلمے والی موت آئے، سجدے والی موت آئے، اللہ کرے ایمان والی مدینے والی موت آئے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایسی موت ملے گی تو قیامت میں آنکھ بھی ایسی کھلے گی نا۔ مگر شراب پینے والا سوچے، کیا موت شراب پیتے وقت نہیں آ سکتی؟ تم نشے میں ہو اور نشے میں ہی مر گئے، اور مرتے بھی ہیں لوگ۔ آئے دن خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ سڑی ہوئی شراب اور بیکار شراب پی کر کتنے لوگ مر گئے۔ کس حال میں مرے؟ نشے کے اندر۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ حرام چیزیں دیکھنے والا، فلمیں ڈرامے گندی چیزیں دیکھنے والا سوچے کہ جس وقت یہ حرام دیکھ رہا اسی وقت روح قبض ہو گئی تو کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا کرتے کرتے آیا؟ حرام سننے والا لوگوں کو اتنا شوق ہو گیا میوزک کا کہ سوتے نہیں ہیں جب تک میوزک نہ سنیں، بلکہ کئی لوگ تو ایسے دیوانے کہ سوتے سوتے کان میں ہیڈ فون لگایا، آنکھ تو بند ہو گئی، میوزک پھر بھی کان میں چل رہا ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ شیطان کی اذان گانا ہے، شیطان کی اذان سنتے ہو، اور رحمان کی اذان جب مسجد میں ہوتی ہے تو مسجد سے دور بھاگتے ہو۔ فجر کے اندر مؤذن بلاتا ہے مجھے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور مسلمان سویا ہوا ہے کیونکہ شیطان کی بات مان رہا ہے۔ ایسا نہ کرو، سوتے وقت بھی آپ کو پتا ہے، میں اور آپ جب روز سوتے ہیں نا، ہم بیسیکلی روزانہ موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ یہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ بتائیے نا، جب میں سوتا ہوں پتا ہوتا ہے برابر میں کون آیا کون گیا، کیا باتیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، بالکل بدہوش بے ہوش۔ آنکھ کھلتی ہے گویا اللہ دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ میں اور آپ روز تھوڑا سا موت کا مزہ چکھتے ہیں جب سوتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ کئی لوگ سوتے سوتے ہی چلے جاتے ہیں نا۔ یہ جو بدری قافلے میں جاتے ہیں ان کو کچھ دعائیں یاد ہوں گی۔ میں اور آپ جب سونے کی دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے جو موت کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ اور اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس رب کا شکر کہ جس نے موت کے بعد پھر زندگی عطا کی، کیونکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو دعا بھی تو بتا رہی ہے کہ موت کے منہ سے واپس آئے ہو، دوبارہ واپس آئے ہو۔ ایک نیند ایسی آئے گی پھر واپس نہیں آئیں گے، مگر یہ روز قریب سے ہو کر واپس آتے ہو، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی خیال نہیں آتا کہ میں گناہ کرتے کرتے مر گیا۔ کوئی ہے یہاں پر ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ جناب گناہ کروں گا اور اس دوران شیطان آ گیا تو اس دوران ملک الموت آ گئے تو منع کر دوں گا، نہیں ابھی نہیں مرنا چاہتا؟ آپ کے پاس اختیار ہے؟ کوئی ایسے میں آئے گا کہ بھائی آپ کی تھوڑی دیر بعد روح قبض ہونے والی ہے؟ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ خدا را یہ حرام کام چھوڑ دو، بالخصوص نشہ۔ ان علاقوں میں مجھے بتایا گیا اتنا عام ہو رہا ہے جیسے کولڈ ڈرنک لوگ پیتے ہیں اس طرح شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے والے پر 10 قسم کی لعنت حدیث میں آئی۔ پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، لانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، ان تمام 10 قسم کے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت آئی ہے۔ شراب جو پینے والا ہے اس کی نہ عبادت قبول نہ دعا قبول، اور اس حال میں مر گیا تو صبح قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ کیوں جاؤں میں اس گندی بدبودار شراب کی طرف؟ صبر کر لو۔ سبحان اللہ، جو شراب نہیں پیئیں گے، نشے کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں گے، خوش رہو، اللہ نے جنت میں پاک شراب تیار کر رکھی ہے۔ ہم کیوں پیئیں یہ گندی شراب؟ انشاءاللہ پیئیں گے جنت میں اللہ کی رحمت سے۔ وہاں اللہ نے، آپ کو صحیح بتاؤں، جتنی چیزوں سے مجھے اور آپ کو روکا گیا نا دنیا میں، اس کا بہترین آلٹرنیٹ،
بہترین نعم البدل اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. گندی عورتیں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں سنو، کچھ سال کی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، صبر سے گزار لو. اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. طرح طرح کے کھانے دیکھتے ہو، کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، مہنگے ہوٹل میں کیسے کھاؤں گا. پیسے کمانے کے لیے حرام کی طرف دوڑتے ہو. بڑے بڑے گھر دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گھر میرا کب ہوگا. حرام کمانے میں لگ جاتے ہیں، رشوت کا کام کرتے ہیں. لوگ امانت رکھوائیں، امانت میں ہی خیانت کر جاتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کون آیا واپس لینے، وہ بھول گیا تو میرا ہو گیا، بگاڑ تو میرا کوئی نہیں سکے گا. حرام کما کر نیا گھر بنانے والوں، حرام کما کر بڑی بڑی گاڑیاں لینے والوں اور زمینوں پر قبضہ کرنے والوں سنو، یہ حرام مت کمانا. صبر کر لو، تھوڑے میں زندگی گزار لو. جنتیوں کے لیے اللہ نے جنتی محل تیار کر رکھے ہیں. گاڑیوں، بڑی گاڑیاں دیکھ کر پریشان ہوتے ہو، جنتی کا تو یہ مزے ہوں گے جب جنتی کہے گا مجھے کہیں جانا ہے، اڑنے والے قالین، اڑنے والی سواریاں آئیں گی اور جنتی اس میں بیٹھ کے چلا جائے گا. ادھر کھانے قیمتی دیکھ کر گھبراتے ہو، اللہ نے جتنا دیا اس پر صبر کر لو. جیسی اللہ نے عطا کی شکر ادا کرو. جنت میں جب چلے گئے نا، جنتی جس چیز کی تمنا کرے گا وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. اس کے سامنے کئی کئی خادم پیالے لے کر کھڑے ہوں گے، کسی میں دودھ ہوگا، کسی میں شہد ہوگا، کسی میں پاکیزہ شراب ہوگی. ایک ایک نوالے کا الگ لطف ہوگا. تو کیوں میں دنیا کی ان گندی چیزوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے لیے جہنم جمع کر لوں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان دراصل یہ چاہتا ہے، جو میرا اور آپ کا کھلا دشمن ہے، ہمیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے. ہم آج نیت کریں، ہم آج ارادہ کریں، اے شیطان تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے، ہم تیرے بندے نہیں رحمان کے بندے ہیں. ہم نے جہنم میں نہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے. تو کہتا رہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ہم نے انشاءاللہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنی ہے. آؤ نا مقابلہ کرتے شیطان سے، مرد بنو نا. لوگ کہتے ہیں مرد ہونا چاہیے، تو آؤ نا بنو مرد. ہر بار پہ تم شیطان سے ہار جاتے ہو، روز ہرا دیتا ہے تمہیں، اتنے کمزور ہو. یہ کون سی مردانگی ہے، یہ کون سی ہمت ہے کہ ہر بات پہ شیطان ہرا دیتا ہے؟ کبھی حرام دکھا دیتا ہے، کبھی حرام کھلا دیتا ہے، کبھی حرام پلا دیتا ہے، کبھی حرام بلوا لیتا ہے، کبھی حرام سنوا دیتا ہے. اتنا کمزور کہ بات بات پر شیطان سے ہار جاتے ہیں. بڑا مردود، بڑا مکار ہے شیطان. یہ ایسا بندے کو برباد کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی ایک تو نیکی کرتا نہیں انسان، اب نیکی کر لینا تو اس کی نیکی دیکھو کیسے برباد کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں یہ واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا عرصہ دراز سے. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے قریب ہی ایک درخت ہے اور لوگ جا کر اللہ کو چھوڑ کر اس درخت کی پوجا کرتے ہیں. عابد تھا، عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا، نمازیں بہت پڑھتا تھا، عبادت بہت کرتا تھا. کہتا اچھا اللہ کو چھوڑ کر درخت کی پوجا. کلاڑا اٹھایا اور کہا میں جاؤں گا، درخت ہی کاٹ دیتا ہوں. بڑا جذبہ. شیطان ایک انسانی شکل کی صورت میں سامنے آیا. شیطان کہتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے ایک درخت ہے جس کی لوگ اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت چھوڑ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں، کاٹ دوں گا اس درخت کو. کہا میں تو نہیں کاٹنے دوں گا. اچھا تو کیسے نہیں کاٹنے دے گا؟ اٹھایا، اٹھا کے پٹک دیا. کشتی ہوئی، شیطان کو اٹھا کے پٹکا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. شیطان نے کہا میری بات سنو، نہ تمہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ تم پر لازم ہے، کیوں درخت کاٹنا ہے؟ کہ نہیں درخت تو کاٹوں گا. شیطان کو پچھاڑ دیا. مکار تھا نا. کہتا اچھا ایک بات بتاؤ، تم اس درخت کو کاٹ دو گے، وہ کسی اور درخت کی پوجا کر لیں گے، پھر کیا کر لو گے؟ کتنے درخت کاٹو گے؟ بلکہ ایک کام کرو، تم درخت چھوڑو، میں تمہیں ہر روز 2 دینار دیتا ہوں سونے کی اشرفیاں. ایک اپنے اوپر خرچ کرنا، ایک تم کو نیک کام میں خرچ کرنا، ادھر کر لینا، درخت کو چھوڑ دو. آپ پیسہ سامنے آیا نا، آپشن. کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے. شیطان ایسا مردود ہے، ہمیں بھی سکھا رہا ہوتا ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کر لو، فائدہ اس میں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. شیطان کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، مجھ پر واجب تو ہے نہیں، اکیلا میں تو رہتا نہیں پورے شہر میں، کوئی اور درخت کاٹ لے گا، اور میں درخت کاٹ بھی دوں گا تو کسی اور درخت کی پوجا کر لیں گے. 2 دینار روز ملیں گے، 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، 1 خود خرچ کروں گا. ٹھیک ہے، فوراً پکا دے گا نا؟ کہاں پکا دوں گا، فکر ہی نہیں کرو، روز صبح تمہارے گھر پہنچ جائیں گے. شیطان وہ بندہ جا کے سویا، صبح اٹھا، تکیے کے کنارے 2 دینار، صبح صبح خوش ہو گیا، واہ بھائی آمدنی شروع. دوسرا دن ہوا تو پھر اٹھا، دائیں طرف دیکھا تو کوئی دینار نہیں. کہ یہ کیا ہوا؟ وعدہ کیا تھا، جھوٹ بولا، اب تو درخت کاٹ دوں گا. پھر کلاڑا لیا، پھر باہر نکلا. پھر آ گیا شیطان سامنے. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ درخت کاٹنے. تم نے تو کہا تھا 2 دینار دوں گا. نہیں ہم درخت نہیں کاٹنے دوں گا. شیطان کہتا ہے آجا مقابلے پہ. اب مقابلہ ہوا تو شیطان نے اٹھا کے پٹک دیا اور سینے پہ سوار ہو گیا.
وہ شخص کہتا ہے 2 دن پہلے میں نے تجھے آسانی سے گرا دیا، آج میں کیسے گر گیا؟ تمہارے اندر اخلاص تھا، تمہیں اللہ کی نافرمانی پر غصہ آ رہا تھا، آج جو تم نکلے ہو تمہیں اللہ کے نافرمانی کا خیال نہیں، تیرے کو 2 دینار نہیں ملے ہیں۔ جو ٹینشن اور غصہ ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں ہے، تیرے اپنے پیسے رک گئے ہیں۔ یہ ہے پرابلم۔ شیطان کا وار سمجھو، وہ نیکی اول تو ہونے نہیں دیتا، ہو جائے تو اب نیکی میں دل میں نیت ایسی ڈال دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ میرے نام کا اعلان ہو کہ میں نے اتنے پیسے دیے ہیں؟ شیطان چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں اور وہ نیکی دنیا کو پتا چلے، برباد ہو جائے۔ میں جو بھی باتیں کر رہا ہوں اس میں آپ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اپنے بارے میں سوچیں، یہ بھی مردود ہے شیطان۔ ابھی میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، ہم کو یاد آ رہا ہوگا، ہاں یہ صحیح کہہ رہے مولانا صاحب، فلاں آدمی جو ہے نا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ اعلان کرواتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ ہم کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ سجدہ بھی لائیو دکھائیں لوگوں کو، دیکھو سجدہ بھی ایک کر لیا، اب دوسرا کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہوں۔ ہر کام، ہر نیکی، مکے مدینے جدھر جاتے سیلفی بنانی ہے اور جناب اس پہ ڈالنا ہے تاکہ پتا چلے میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا۔ اتنی نیکیاں بتائیں گے لوگ، اتنی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارا سارا روز کا کام ہی یہی ہے، لوگوں سے ملنا، کسی شخصیت سے ملاقات ہو نا، کسی کاروباری آدمی سے، نارمل انسان سے، وہ لوگ کراتے ہیں ملاقات کے فلاں حاجی صاحب سے ملاقات کریں۔ آپ جب بیٹھتے ہیں ساتھ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عموماً الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، اللہ نے بڑا کرم کیا، 2006 میں حج بھی کیا ہے، 2010 میں الحمدللہ ایک اور حج کرنے کی سعادت ملی، ہمارے علاقے میں مسجد اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے، بہت مالک کا کرم ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ بندہ بولے حاجی صاحب کس نے پوچھا آپ سے، آپ کیوں گنوا رہے ہیں ساری نیکیاں ہیں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل صبح جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج آپ کی آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے، ساری نیکیاں گنوا دی لوگوں کو، اپنے گناہ کسی کو نہیں بتا رہے، اور بتانے بھی نہیں چاہیے، لیکن میں چوٹ کر رہا ہوں، گناہ بھول رہے ہیں اور نیکیاں یاد رکھی ہوئی اور سب کو بتاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ اے ٹھٹھے والو، آج میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کے پاس، یہ شیطان کا وار ہے، اس سوال کا جواب نہ ملے تو سمجھ جانا وار ہے میرے اوپر شیطان کا۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سارے بھائی سوچیں کہ میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور رب جانے۔ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے پوچھو، ایسی کتنی نیکیاں ہیں؟ تہجد جو ہے نا وہ انسان اکیلے میں رات کو پڑھتا ہے، لیکن تہجد پڑھ لینا اب اس کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کسی طرح بتاؤں تو صحیح میں نے تہجد پڑھی، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ دوپہر کو کوئی ملا تو بولا یار تو اس لیے تھک جاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسی اس نے یہ کہا نا تو اب دل کو ٹھنڈک ہو گئی، او ہو میری تہجد پتہ چل گئی۔ یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ ذرا سوچو، یہ ایسا وار ہے جس میں بڑوں کو شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہر نیکی لوگوں کو بتانی ہے، ہر نیک کام بتانا ہے۔ تلاوت کرنے والا گھر میں تلاوت کرتا ہے، مگر اب اس کو یہ خیال آتا ہے کسی طرح بتاؤں تو صحیح آج میں نے کتنے پارے پڑھے ہیں، کیوں بتانا ہے؟ اچھا، پھر ایک اور غلطی شیطان جو کراتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر، تکلیف پہنچا کر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے دیے، مدد کی، شادی کروا دی، گھر دلا دیا، قرضہ دے دیا، اچھا کام تھا، نیکی کا کام۔ اب کیا کراتا ہے شیطان؟ احسان جتاتے ہیں لوگ، یاد ہے نا میں نے شادی کرائی تھی تمہاری بچی کی، بھول تو نہیں کیا؟ آج بڑا آدمی ہو گیا، کل میرے پاس چپل پہن کر آیا تھا، نوکری میں نے لگائی تھی، تیرا گھر میں نے بنایا تھا، بھول تو نہیں گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دل توڑ احسان جتانا ہے۔ مال دیا تو میرا کیا کمال، ارے مجھے رب نے دیا نا، خدا کی قسم صدقہ خیرات دیتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مال بھی دے اور سجدہ بھی کرے، شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ میری کیا اوقات میں کسی کو دے سکتا ہوں، میں
ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میرا باپ بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میری بچی کی شادی ہے مگر جہیز کے پیسے نہیں ہیں، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے تو یہ رب کی مہربانی ہے۔ ارے جب بھی دینا، دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرنا، اے اللہ میں اس قابل نہ تھا، تو نے ایسا بنایا کہ میں تیرے بندوں کی مدد کر سکتا ہوں، مانگنے والا نہیں مگر آج دیتے ہیں، ساتھ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ جانا ہے دل میں جا، دماغ میں جانا ہے دماغ میں جا، انگلی پکڑ کے جدھر لے جا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کیسے شیطان کی باتیں مان رہے ہیں؟ آخری واقعہ سنا کر اب میں گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس کی مکاریاں سمجھو۔ میں بات یہ پچھلے ہفتے بھی آپ 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ کہتا حضور آج پھر لیٹ ہو جائیں گے، پھر جماعت جائے گی، اب کن نہیں ہے۔ مجھے ملتے کئی لوگ کہتے حضرت نماز پڑھنی تو ہے لیکن بس وہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، 4 نمازیں ہو جاتی ہیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں ایک بات بتاؤ، کبھی صبح کراچی سے تمہاری 6 بجے کی فلائٹ ہو، وہ مس ہوئی ہے کبھی؟ رات 12 بجے سے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، میں صرف نماز مس ہو رہی ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے، تو سمجھ لو میرے نزدیک نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو بے نمازی ہے؟ تو خدا را میرے بھائیوں، میں آپ کا یقین جانے خیر خواہ بن کر آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ مردود شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ ہم کیسے جائیں شیطان کے ساتھ؟ ہم شیطان کے بندے نہیں ہیں، ہم رحمان عز و جل کے بندے ہیں۔ وہ جنت اس نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے۔ تو آؤ آج سے بس سچی پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے ہم نے شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مگر جنگ لڑنے کے لیے نعرہ لگا کے سونا بھی تو نہیں ہے نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس کے بعد پھر رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اور بھائی جنگ لڑنی ہے تو تیاری کرو نا۔ امیر اہل سنت نے ہمیں 72 مدنی ہتھیار بھی دیے ہیں، صرف نعرہ نہیں لگایا۔ دعوت اسلامی والے وہ پستول اور کلاشنکوف والے نہیں ہیں، بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 72 مدنی انعامات، یہ 72 شیطان پر وار ہیں۔ ادھر شیطان حملہ کرے، نماز نہ پڑھو، نکالو مدنی انعامات کا رسالہ، اس کو کہو تو نماز کا منع کرتا ہے، اب میں اوابین اور تہجد بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ شیطان کہے فضول باتیں کر، گندی رسالہ کرتا ہے، میں روزانہ 313 بار درود پاک بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ شیطان کہتا ہے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر، اس کو جواب لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کیا، تو میں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ جناب کہہ کے بات گفتگو کروں۔ کتنا پیارا مدنی انعامات کا رسالہ ہے، کیسے پیارے پیارے مدنی انعامات ہیں۔ تو یہ عمل کریں تو شیطان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، شیطان کی اور آپ کی، میری، ہم سب کی لاسٹ فائٹ، فائنل فائٹ ہونی ہے سب کی، پتہ ہے آپ کو؟ جب بالکل آخری وقت، نزا کا وقت، سانس اٹک جاتی ہے، اس وقت شیطان آتا ہے آخری کوشش کرنے۔ حدیثوں میں مضمون موجود ہے۔ اور بعض اوقات شیطان مرحوم رشتے شکل میں آتا ہے، کسی کی ماں مر گئی ہو، والد مر گیا ہو نا، اس کی شکل میں آئے گا اور کہے گا بیٹا مرنے کے بعد مجھے پتا چلا اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو غیر مسلم ہو جا، اللہ کا انکار کر دے۔ اس وقت جو ایمان بچا کر شیطان کو انکار کر کے گیا وہ ایمان کے ساتھ جائے گا۔ اس وقت بھی شیطان جو ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، یہ فائنل لڑائی ہے، آخری لڑائی، اور اس میں ہم سب کو 100% جیتنا ہے۔ ادھر ہار گئے تو گئے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جناب ادھر تو جیت جائیں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو روز ہار رہا ہے شیطان سے، وہ کیسے امید رکھتا ہے آخری وقت جیت جائے گا؟ آپ کی تو ہارنے کی عادت ہو گئی ہے، نماز قضا کرنے والا تو روز ہار رہا ہے۔ مزہ اس بات میں ہے اس بندے کو مبارک ہو جب سردی کی رات ہوتی ہے، کمبل اوڑے سو رہا ہوتا ہے، الارام بجتا ہے فجر کا، شیطان کہتا ہے سو جا الارام بند کر کے، وہ کہتا ہے میں تیری نہیں رحمان کی مانوں گا، بستر سے اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ جیت رہا ہے شیطان سے، فجر میں، ظہر میں جیت رہا ہے، دین میں عورتیں بے پردہ بازار میں نکلیں، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، وہ کہتا ہے تیری نہیں مانوں گا، میرے آقا کی حیا، نیچی نظروں کی حیا میں نے سنی ہے، اپنی نگاہیں
शैतान को हराता है। शैतान कारोबार के दौरान कहता है देख कितना हराम आ रहा है, थोड़ा सा झूठ बोल ले तेरा माल बिक जाएगा, तेरे पैसे बढ़ जाएंगे। वो कहता है मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे हलाल थोड़े ही कबूल हैं क्योंकि अल्लाह रसूल का हुक्म है। अरे उसने शैतान को उधर भी हराया है। कुछ लोग हैं जो रोज हार रहे हैं, कुछ हैं जो रोज हरा रहे हैं। मुबारक उनको जो शैतान से रोज जीतते हैं, इंशाअल्लाह मरते वक्त भी ईमान सलामत लेकर जाएंगे। सुन ले लईर शैतान, ले जाऊंगा मैं ईमान, तेरा चले न चक्कर अता रहनुमा है। ईमान बचा कर ले जाएंगे, लेकिन कब? जब रोज शैतान से मुकाबले में जीतने की आदत हो ना। रोज मार रहा है, हम कह रहे नहीं आखिर में जीत जाऊंगा, आज मार ले जितना मारना है। ऐसे कैसे होगा? तो आज से हिम्मत पकड़ो, शैतान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानो और उसके वार पहचानो। वो नहीं चाहता तुम नेकी करो, वो नहीं चाहता तुम अल्लाह के करीब पहुंचो। आज हमने और आपने तय करना है कि हमने शैतान के वारों से बचकर रहमान अज़्ज़ व जल के करीब होना है। कैसे करीब हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के माहौल को। ऐसा माहौल है पकड़ पकड़ कर हमें शैतान की राह से उठाकर रहमान है, अल्लाह रसूल के करीब कर रहा है। जहन्नम के रास्ते पर जाने वालों को दावत इस्लामी वालों ने उठाया। शराबी, डकैत, चोरी करने वाले, जुल्म करने वाले, लोगों का बुरा चाहने वाले आज मस्जिदों के इमाम बना दिए। आज दावत इस्लामी ने जिनकी जबानों पर गालियां हुआ करती थी, उनकी जबानों पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जारी कर दिया। तो आप भी इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अकेले नहीं कर सकेंगे, याद रखना। अकेले करेंगे शैतान अकेले में दबोच लेगा। बड़ी जमात, बड़े लोग, ज्यादा इस्लामी भाई साथ होंगे, इनको देखकर मुझे भी सुन्नत पर अमल करना आसान हो जाएगा। अकेले में नमाज पढ़ोगे, शैतान कान में कहेगा सारा घर सो रहा है, तू अकेले पढ़ रहा है, तू भी सो जा। लेकिन जब इज्तिमा में होगे, मदनी काफिले में होगे, इस्लामी भाइयों के साथ मस्जिद में होगे, तो ख्याल आएगा कि सभी तो नमाज पढ़ रहे हैं, सभी सजदा कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। वार इज्तिमा में आते रहें। और बिलखुसूस मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर मेरा कोई भाई आज इस बयान के बाद ये जहन बना बैठा है ना कि मैंने गुनाहों वाली जिंदगी छोड़नी है, मैंने अल्लाह की फर्मा बरदार, क्योंकि पता नहीं ना कब चले जाएं दुनिया से, आज ही आखिरी रात हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई आज ही दुनिया से चला जाए? है, हो सकता है ना? किसी के पास है गारंटी सही सलामत घर जाएगा? ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो फिर तौबा में ताखीर क्यों? अगर आज कब्र में चले गए, देखो कब्र दो ही तरह की होती है, ये बाहर से अलग अलग तरह की जरूर बनती है, बड़े बड़ी कब्रें भी लोग बना देते हैं, खूबसूरत भी बना देते हैं। अंदर से कब्र दो ही तरह की होती है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होती है, या तो दोजख के घड़ों में से घड़ा। जरा थोड़ी देर के लिए मेरे जितने भाई बैठे हैं, अपने आंखें बंद करो, अपने आप से पूछ लो। कोई 25 साल का बैठा है, कोई 40, कोई 50, कोई 60 साल का। अपने आप से पूछो, आज मर गया और अब तक जैसी जिंदगी गुजारी है, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोज़ख का घड़ा? अपने आप से पूछ लो, रिवाइंड करो अपनी लाइफ को। अगर नमाजें नहीं पढ़ी, गुनाह किए हैं, हराम काम किए हैं, अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी गुजारी है, तो कब्र में गया तो मार ही पड़नी है। अगर ये जवाब आ रहा है कि भाई अभी नहीं मरना, अभी तो टाइम नहीं मरना, तो मारा जाऊंगा, तो मुझे बताओ फिर कब तौबा करोगे? आज कर लो ना। मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, वो एक सच्ची तौबा कोई बंदा कर ले, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो आज बदल में रसूल मुझे बताया गया दूर दूर से भाई आए हैं, केटी बंदर से भी आए हैं, साकरों से भी आए हैं, पता नहीं किधर किधर से आए हैं। आप जिधर से भी आए हो ना, जैसे आए हो हमें वैसा नहीं जाना है। आज नमाजी बन के जाना है, आज अल्लाह का फर्मा बरदार बन के जाना है। आज हराम कमाने वाला बन रहना नहीं है, मैंने हलाल कमाऊंगा, सब्र करूंगा, अल्लाह और देगा आपको। लाओ, नशा छोड़ दो, ना बैठो उन दोस्तों के साथ। अब प्रॉब्लम पता है कि एक हमारा बड़ा बातें मैं कर रहा हूं ना, हो सकता है कईयों का जहन बन रहा होगा, लेकिन हम जाके बैठेंगे उन्हीं दोस्तों में। याद रखो, शराबी के साथ नहीं बन सकते, जुआरी के साथ बैठकर आप अल्लाह के फर्मा बरदार कैसे बनोगे? जिधर अल्लाह की लानत बरस रही है उधर क्यों बैठूं मैं? अगर आपने नेक बनना है तो दोस्त नेक बनाने पड़ेंगे। सोहबते साले तुरा साले तुनन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी। सोहबते ताले तुरा ताले तुनन, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। पूरी है, नमाज पढ़ो तो दोस्त
ایسے دوست؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے کوئی ایسا دوست میرا اور آپ کا؟ ہم نے تو وہ دوست بنایا جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, معاذ اللہ چرس, ہیروئن یا شراب یاد آتی ہے, پتے, تاش, جوا یاد آتا ہے. ایسے دوست جو مرنے کے بعد میرا آپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے, وہ دوست بعد آپ کو قرآن پڑھ کر, ارے وہ جنازے کی نماز میں بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں. لوگ پوچھو کیوں؟ اسلامی والوں کو دوست زندگی میں بھی گناہ سے بچائیں گے, مر گئے تو قبر پہ آ کے فاتحہ بھی پڑھیں گے, ایصال ثواب بھی کریں گے, قرآن بھی پڑھیں گے. ہو گیا ہے, جلدی پیسے ڈلوا لو ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. آتا ہے نا زندگی کا میسج, نہیں آتا کہ 80% زندگی گزر گئی ہے, توبہ کر لو, 10 دن رہ گئے نماز پڑھ لو, 5 دن باقی ہیں اب اللہ اللہ کر لو. نہیں جناب, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, گھر والوں کو کپڑے تیار ہوتے ہیں مگر جنازہ آتا ہے. نہیں ہوتا ایسا تو کیوں سمجھتے ہو جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں گے. تیاری کر لو اپنی قبر کی, توبہ کر لو, اس ماحول کو اپنا لیں. تو میرا وہ بھائی جو آج ذہن بنا بیٹھا ہے نا کہ میں نے بدلنا ہے, میں آپ کو ایک فارمولہ دے کے جاتا ہوں, ایک دعوت دے کے جاتا ہوں. اگر آپ نے واقعی اپنی لائف چینج کرنی ہے نا, ساری روٹین چینج کرنی ہے, تو ایک زبردست موقع آ رہا ہے کہ انشاءاللہ 13 دسمبر کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 1 مہینے کے لیے سفر کر رہے ہیں. یہ مدنی قافلہ ہے اور ماشاءاللہ اس میں کہاں جائیں گے؟ پنجاب کی طرف جائیں گے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, 1 مہینہ یہ ساری صحبتیں, یہ سارے گناہ کی عادتیں میں رہتے کدھر ہیں؟ اللہ کے گھر میں. 30 دن اللہ کے مہمان بنو گے, ساری تہجد ملنی ہے, تلاوت, نماز, اتنی چیزیں سیکھ کر آئیں گے جو ساری زندگی میں نہیں سیکھی ہوں گی. اب بتاؤ 30 دن میں اللہ کے گھر میں رہ گیا تو دل اگر بدلنا ہے, ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی نا لوگ صحت لینے کے لیے. یہ گناہوں کا مریض اگر واقعی صحت یاب ہونا چاہتا ہے تو یہ 30 دن کے مدنی قافلے میں چلے جاؤ, آئے گی انشاءاللہ. تو میں امید کروں کہ آپ سفر کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ جو 13 دسمبر کو 1 ماہ زندگی بدل جائے گی. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اور ذہن بن جائے گا. ہم کس کے کہاں رہیں گے؟ مسجد میں. کس کا گھر ہے؟ اچھا, آپ کے میرے گھر کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ دروازہ بجائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا. ہم کہیں نہیں بھائی, آپ کو جانتا ہی نہیں میں. گھر آ کر وہ رہ سکتا ہے جو بہت قریبی ہو. دوست وہ چائے پینے تو آ سکتا ہے, رہنا تو قریبی لوگوں کا کام ہے. اور 1-2 دن تو ٹھیک ہے, دور کے رشتے ذہن شیطان وسوسہ ڈالے نا. ہمارے بزرگوں کا پتہ ہے کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ رات تہجد میں اٹھے, شیطان نے کہا کیا کریں گے, بہت تھک گئے, سو جائیں, آج نہ پڑھیں. کہتا ہے اچھا تو یہ چاہتا ہے میں تہجد نہ پڑھوں, اب میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھوں. یوں اٹیک کرتے تھے شیطان پر. ہم تو کہتے ہیں اچھا تیری مہربانی, فجر بھی گئی رضائی اوڑھ کر. کیوں مانتے ہو شیطان کی؟ آج شیطان کو جواب دینا ہے آپ نے. دیکھو بیان بھی آج میں نے یہی کیا ہے, جس نے ہاتھ اٹھایا, نہیں بھی اٹھایا, وہ جائے اپنی ہمت کرے, نام لکھائے, بھی جمع کرائے کہ لکھو باقی بعد میں دیتا ہوں. 13 دسمبر کو انشاءاللہ 1 ماہ کے قافلے میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پانی پلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلامی بھائیرو, علماء کرام فرمائن تھا تو ایمان کی حفاظت جو ایک بہترین ذریعہ ایو بھی رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دوجل اساں کے بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو برکت و نصیب فرمائے. موجودہ دولت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم لالیہ مبارک سلسلے میں شامل تھی ویندہ. اے اوے اسلامی بار اگر کہ بے کے پیر صاحب جا مرید آئین, اے امیر علیہ سنت دامت برکاتم بھی ماسائن جن صاحب عرض کیا تو اساں کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جس سلسلے میں مرید فرمائے. وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کو جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے رب کریم آج جو اچھی نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرما، ہمیں شیطان کے واروں سے بچا لے، ہم کمزور ہیں مالک۔ اے اللہ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم تھک کر سو جاتے ہیں، وہ سوتا بھی نہیں، اس کے واروں میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو طاقتور ہے، ہماری مدد مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم اجرنا من الشیطان، اللہم اجرنا من النار۔ اے رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، خوب نیکیاں کر اور گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے کریم ہمیں ایمان پر، دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جتنے کو اولاد کا سکھ عطا کر دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسی کا حق کہیں دبا ہوا ہے یا بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں، کسی نے کسی کا مال دبا لیا ہے، زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ سب کو اپنا حق واپس دلا دے، غیب سے مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آج کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن جن لوگوں نے کوششیں کی مولا سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ جن بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، اللہ ان کو استقامت کے ساتھ پورا ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنا نصیب فرما، سفر کریں تو لوٹ کر آئیں۔ اے اللہ اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما، علم دین کا خزانہ عطا فرما، اور اے اللہ جلدی انہیں مدینے کی حاضری بھی عطا فرما۔ اے رب کریم جو قریب جامع مسجد فیضان آمنہ بن رہی ہے، اس کی شاندار تعمیر کرنا نصیب فرما، اور اس کو اہل سنت کا، عاشقان رسول کا عظیم مرکز بننا نصیب فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔
ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ.